بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے کتاب معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 520 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 96۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر ہے 75 اور وی لاگ نمبر 496۔ یہ ہے معارف و مسائل ربط آیات مسلمان سمجھنے کے لیے علامات اسلام کافی ہیں، باطن کی تفتیش کرنا جائز نہیں، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین مہیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نحو خوانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک دوسری روایت ہے جس کو بخاری نے مختصراً اور بزار نے مفصلاً یعنی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے۔ جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے صحابہ کرام کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر حضرت مقداد رضی اللہ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا۔ حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے برا کیا، کیا آپ ایسے شخص کو قتل کر دیا؟ آپ نے ایسے شخص کو مار ڈالا جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی۔ میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے حضرت مقداد کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ بروز قیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ مذکورہ آیت کے بارے میں ان دو واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی منقول ہیں، لیکن محققین اہل تفسیر نے فرمایا ہے کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہو سکتا کہ یہ چند واقعات مجموعی حیثیت سے نزول کا سبب ہوئے ہوں۔ آیت کے الفاظ میں القا الیکم السلام ارشاد ہے، اس میں لفظ سلام سے اگر اصطلاحی سلام مراد لیا جائے تب تو پہلا واقعہ اس کے ساتھ زیادہ چسپاں ہے۔
اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لیے جائیں تو یہ سب واقعات اس میں برابر ہیں. اس لیے اکثر حضرات نے سلام کا ترجمہ اس جگہ اطاعت کا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں